درود شریف پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. صدق الله مولانا العظيم. اے خدا میری سنی دعا، اے خدا میری سنی دعا، شالا میں بھی مدینے جاواں. جڑا زور اللہ کی آلہ اس سال ہمت نال میں بھی سبحان اللہ. ایک بار اور لکھا جا سبحان اللہ. اے خدا میری سنے دعا، شالا میں مدینے جاواں. چم کے روضہ سنے عربی دا میں دل دیاں سکاں مٹاواں. پاک نبی دے وطنا تو میں پن پن ٹکڑے کھاواں. حافظ طواف عبیدہ کردیاں شالا میں اتھے مر جاواں. اللہ بیلی سجن ٹر ویندی نی پونتے پلوں گھتمیاں. تکی کھول دے نہیں منہ بول دے نہیں، خالی پلوں تے خالی ہتھمیاں. مورج ویکھو اے سجناں دا، مورج ویکھو اے سجناں دا، اے بیلن آسی بطمیاں. غلام فریدا غلام فریدا غلام فریدا، میں نہیں مردے تونے اکھیں روون رتمیاں. کیا مان بگانی چیز دے ہر قدم سنبھل کے جا سکنا. دل ڈو جا سا مت نہ آوی نہ رب دی یاد بھلا سجنا. تو غافل موت بھلا بیٹھو، دل دنیا دے نال بھلا بیٹھو. اس دنیا نہیں تیرے کم ہونا، کیتی دنیا ایک کدوں وفا سجنا. ذرا بول سبحان اللہ. بڑے جوڑ امیر غریباں دے، بڑے جوڑ امیر غریباں دے، ملے کفن بھی نال نصیباں دے. جنہ کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، وہ کپڑے بھی لے سجنا سجنا. تو دنیا تے بے شک جو بھی صدا، ملک صدا تیری مردی ہے، خان صدا تیری مردی ہے، چودھری سروا تیری مردی ہے، مرنا دیتا ہی ہے. تو دنیا تے بے شک جو بھی صدا، پر کسے مسکین دا دل نہ دکھا. مسکین دی آہ قرآن گواہ، دیندی
رب دا عرش ہلا سلام قابل غور سے جیڑی اس جہان دی بھرنی جیڑا بندہ جھوٹ بولے سی اس کی پشتی سی جیڑا بندہ زنا کرے سی اس کی پوچھو تیسری جیڑا بندہ قتل و غارت کرے سی اس کی پوچھو تیسری ہاں اگر توبہ کر گئے تو دوبارہ نیال ہو گئے اگر سود کھا لے کہیں دی زمین دبے لے نہ حق بننا ہور پاسے کر کے لے اس کی پوچھ بھی تیسری ایک بکری بغیر سنگا والی بکری نو سنگا والی بکری مرے گی اس کو پوچھو تیسری شہر کمال کر دی کیا فرمایا جیڑی اس جہان تے بھرنی ہے جیڑی اس جہان تے کرنی ہے او اس جہان تے بھرنی ہے نہیں یار مولوی صحیح ہے اور جیڑی اس جہان تے کرنی ہے او اس جہان تے بھرنی ہے تو من جنمن تیری مرضی دی گل سبحان اللہ من جنمن تیری مرضی دی گل راہی ہر گل سمجھا سمجھا سبحان اللہ یہ میں تقریباً سوا گھنٹہ ہو گیا گھنٹہ میں آ گیا انتظامی طرف واقع ہے بھی لوگ دیر نہ لانے تو دوسرا ان کی طرف دیر نہ ذریعہ ختم کرنے دیر نہ لانے ہے نا ٹھیک ہے جی بولی پہلو آوے تو دیر نہ لاؤ ختم تھی بولی پہلے آوے تو دیر نہ لاؤ ہاں جی جمعے تے بولی پہلے تو دیر نہ لاؤ کلہ تے بولی پہلے تو دیر نہ لاؤ جنازے تے بولی پہلے تو دیر نہ لاؤ غسل دا ٹائم آوے مولی پہلے تو دیر نال کیڑے پاسے ویندے کو دسو تے تساں کم از کم اپنا محاسبہ کرو نا میں کیڑے پاسے ویندے پئے ہو انسان پابند کرے ہو تسیں پابندی کی کرو مقصد ہے اصال ثواب دا یہ آ کے تساں قرآن پاک پڑھو کلمہ پڑھو درود پاک پڑھو تاکہ میت نو فائدہ پہنچے میت نو اج دی روحانی وجدانی محفل خالق کائنات کی عزت و کرم بسلسلہ والدہ ماجہ ملکہ تولا ملکہ رفیلہ انہوں نے سالے ثواب اسمان کی دی گئی دعا کر اللہ تعالیٰ میری توالی حاضی منظور مقبول فرمائے اسلام دا ابتدائی دور دیکھو کہ وہ کیڑی بیماری مبتلا ہیں کفار بھین دی عزت کو نہیں دھی دی عزت کو نہیں ماں دی عزت کو نہیں بچیاں نو زندہ درگوز کر ویندا ہے دتا ویندا ہے زمین اندر مرے نے نہ مار کے سڑنا تو ہور گل ہے زندہ مگر جڑے اسلام آئے یہ دین میرے مصطفیٰ دی مکمل ہوئے اللہ نے ماں نو اس عورت نو یعنی کہ ماں اگر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا بیٹی ہے تو اس نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا اتے عورت دے کوئی ویلیو کو نہیں محمد مصطفیٰ تشریف گھنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی نو عزت عطا فرمائی بیٹی سر تے چادر آ گئی ماں دا مقام بہت بلند ہو گیا کس وجہ سے تو دین یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل ہوئے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے جس طرح فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے دین کیا ہے یہ مکمل ہوئے دین انسانیت ملی ہے یہ اس انسان نے انسانیت کے اندر زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل الملائکہ بنایا ہے اس دے سر تے بالقد کرمنا بنی آدم دا تاج رکھ دیتا ہے اس انسان مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے اس انسان افضل الملائکہ بنا دیتا ہے جیڑا انسان انسانیت دیر رکھ کر زندگی گزارتا ہے اور جیڑا انسان کہہ رہا ہے درندہ صرف بن ویندا ہے اسلام تو کٹ ویندا ہے اسلام نو پسے بجھ ڈال لیندا ہے اسلام کے مخالف زندگی گزارتا ہے انسان اسی طرح مگر اللہ فرمائے اولئک کالانعام بل ہم اضل وہ جانوراں تو بدتر ہو جاندے زور بولو انسانیت نو کس مقام دیتا ہے دین اسلام ہے
اللہ کا پسندیدہ دین ہے یہ دین آدم علیہ السلام لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی تے مکمل نہیں ہویا انہوں نے کتابیں ملتی رہی صحیح ملتے رہے محدود کیتا گیا یہ تو تبلیغ کرنی کتاب دی مگر میرے مصطفیٰ ہے اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ کے اوپر اپنا قرآن پاک نازل فرمایا نازل فرما کر الیوم اکملت لکم دینکم کہ ایت نازل فرما کر فرمایا اے محبوب اساں دین توارے تو مکمل کر دیں زور بولو یہ جتنا بھی بیڈ کریکٹر ہے نا بیڈ کریکٹر گناہ کر کے تھک گئے زنا کر کے تھک گئے چوری کر کے تھک گئے ڈاکہ مار کے تھک گئے حرام کھا کے تھک گئے جھوٹ بول کے تھک گئے قتل و غارت کر کے تھک گئے اس کے ہے سود کیا سود ایک کھا کے تھک گئے جس نے عام سمجھے گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا بندہ ایک درہم سود دا جان بوجھ کے کھاندا ہے کہ سود ہے فرمایا سمجھے کہ آخری گناہ درجہ ہے اس نے 36 مرتبہ قابل نظر ماں دے نال زنا کیتا ہے تبلیغ کا مقصد ہے کہ تسا جڑی گل میں سود ہے جڑا سود کھانے توبہ کرے نا وہ بھی مرنا تو اسی ہے زورا بولو نا وہ مرنا تو مولوی ہے مرنا تو پیر بھی ہے جیڑا بھی ہے بھاویں پیر ہے تے بھاویں مولوی ہے جیڑا بھی ہے وہ اگر سود دا پیسہ کھانا ہے ایک درہم میرے مصطفیٰ نے فرمایا کھاندا ہے آخری درجہ گناہ دا ہے 36 مرتبہ ماں دے نال اس نے کعبہ دے اندر زنا کیتا ہے محاسبہ کر کے اتھائی توبہ کر گنو بگڑی بار میں سی زنا کرنا اتھائی توبہ کر گنی نہ کرے سا بگڑی بان میں سی چوری کرنا اتھائی توبہ کر گنے ایک میت انسان کیا کہ استفادہ عبرت حاصل کرے اور جھوٹ بولنے والا اور کیا دین تو کٹ میں دین تو عمل کرنے والا وہ آنکھیں میں دین تو پورے پر داخل ہو سا اگر تو گناہ کر کے تھک گئے نوجوان گناہ کر کے تھک گئے تیرے گناہ ریت دے ذرہ برابر ہو گئے نے تیرے گناہ یا انڈر گراؤنڈ پانی ہے یا اتے پانی ہے زمین اتر اندر دے قطرے سے برابر ہو گئے نے اللہ نے جتنے فرشتے بنائے نے انہاں دی تعداد مطابق تیرے گناہ ہو گئے نے جتنے اللہ نے جن پیدا فرمائے نے انہاں دی تعداد مطابق کیا ہے تیرے گناہ ہو گئے نے اللہ نے جتنے انسان بنائے نے انہاں دی تعداد مطابق تیرے کیا گناہ ہو گئے نے اللہ نے جتنے درخت بنائے نے انہاں دی پتے مطابق تیرے گناہ ہو گئے نے انہاں دی تعداد مطابق گناہ ہو گئے اللہ فرمایا اے انسان آ جا مرنا تو ہے ساتھ وصال اے گناہ کر کے تھک جا میری بارگاہ چا جا میری بارگاہ چا جا دین اسلام تینوں کتے پہنچا رہے سی میرے مصطفیٰ دا وسیلہ تینوں کتے پہنچا رہے سی سچی توبہ تینوں کتے پہنچا رہے سی آ میری بارگاہ تیرے گناہ معاف نہ کرے سا ومن تاب وآمن وعمل صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ہو زور نال تیرے گناہ معاف نہ کرے سا بلکہ تیرے سب کا گناہ نیکیاں دے کے تبدیل کر لے سا اے انسان میری بارگاہ آ تو صحیح سچے دل نال ہاتھ سے تیری ماں کتنا مقام عطا فرمینا کتنا مقام عطا فرمیسا یہ مقام بہت بڑا کہ سارے گناہ معاف کر کے انہاں گناہوں نیکیاں دے وچ تبدیل کر لے سا میرے محبوب محبوب ہے نا میرے محبوب دی شان دین مکمل ہویا ساری بیماریاں ختم ہویا میرے مصطفیٰ نے دین پھیلایا اور اس کے بعد یہ مقام ملا کہ توبہ آ جاؤ کافر ہے سردار ہے جو بھی ہے انہیں ظلم کیتے جیل گناہ کیتے میرے محبوب کی بارک آ وجوں سچی توبہ کر رہی ہوں میں تمہارے گناہ معاف فرما رہا تمہارے گناہ معاف فرما رہا اس واسطے کہ انسان جو ہے نا اس انسان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ میں بھی مرنا ہے سارا رواج کے ہے فیض رواج کے ہے پانچ کے فیضہ پڑھنے اتو گیا منہ دکھایا سگریٹ منہ چوئی سگریٹ منہ پا کے فیضہ پڑھائی جی انہیں رہے یہ بیٹھے ہو انہیں نہیں کرنا یہ بیٹھے ہو نا تو ہاں فیضہ دیوانے عزت نال الحمد شریف کل شریف یا کم از کم دعائے مغفرت کرو کم از کم دعائے مغفرت کرو بیڑا منہ چے بنو والا وہ دھاگے والا کوئی ادا کلی والا وہ منہ چے آدھن جناب فیضہ پڑھائے منہ چ بدبوانی پئی ہے ٹھیک ہے جی آدھے اس نے فیضہ جا رہی ہے ٹھیک ہے بھائی طریقہ نہیں جیڑے تساں بیٹھے ہو تساں آکھنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا سچے دل نال وعدہ کر کے ونجو تاں تے محفل تے فائدہ ہے نا گھروں ونجو وضو کر کے یا کلی کر کے ونجو کلی کر کے ونجو اوتھے ونجو الحمد شریف پڑھو کل شریف پڑھو اس پڑھ کے مجلس صالح ثواب کرے سو
اللہ تعالیٰ اس دے نام اعمال ختم قرآن ثواب لکھ دے اس دعائے مغفرت کرے سو نا ایک انہاں نو فائدہ ایک تانوں فائدہ حضور سلم حدیث پاک ہے کہ جیڑا بندہ کیڑا کسی واسطے دعائے مغفرت کرے گئے اللہ تعالیٰ اس دی تعداد مطابق اس دے نام اعمال نیکیاں لکھ دے گئے میرے مصطفیٰ فرماندے نے میری امت گناہوں تے لتھڑی ہو سی قبر چٹھی سی گناہ نال بھری ہو سی ہاں اگر تھوڑا جا ایمان بچا کے گن گئے ایمان اس بچایا تھا اور گالے ایمان بچا کے گن گئے گناہ جتنے بھی تھوڑا سا ایمان بچ گئے میرے مصطفیٰ فرماندے نے وہ کہڑے بندے گناہ منا لتھڑے اٹھی سن اللہ اکبر اس کے بعد گناہ منا لتھڑے ہوئے سن قبر چٹھی سن پاک صاف اٹھی سن عرف و اعلیٰ فقیر اور ڈر کی یا رسول اللہ ایک ایک گل ہے گناہ لتھڑے قبر آئے پاک صاف اٹھی بہن میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں 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 انہاں دے پیچھے میری امت دعائے مغفرت کریں دی دعائے مغفرت کہ اللہ تعالیٰ انہوں تو سابقہ گناہ انہوں معاف فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں سابقہ گناہ انہوں معاف فرما رہے ہیں ماں ایک عظیم ہستی ہے زور نال بولو ماں ایک عظیم ہستی ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کیتا ہے رضائی ماں دا ادب دیکھو او کھڑے ہو کے استقبال کرنے نے جس طرح اقبال مسجد اقصا کے اندر 1,24,000 پیغمبر کیتا ہے 1,24,000 پیغمبروں نے رسولوں نے استقبال کیتا ہے جس طرح استقبال اللہ کے فرشتے کرے دینے اللہ اوپر جس طرح استقبال واسطے آسمانات تے پروگرام بنایا گیا آپ دی رضائی والدہ آئی میرے مصطفیٰ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ اٹھ کھڑے ہو گئے اٹھ کھڑے ہونے بلکہ اس واسطے کمبل بچھا دیتا کہ بچھا دیتا اپنا کمبل حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ذکر فرما دیے نے میرے مصطفیٰ معراج تے گئے نا میرے مصطفیٰ معراج تے گئے تو سنی قرآن پاک سننے دی آواز آنی پئی قرآن پاک پڑھنے دی آواز آنی پئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کون ہے جڑا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے بڑی خوبصورت انداز نال پڑھ رہا ہے دسایا گیا کہ نعمان ہے او شخص ہے جڑا اپنی ماں دا ادب و احترام کرے رہا ہے ادب و احترام دی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت اندر بھی قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ اکبر ماں ہے جی بڑا مقام ہے میرے مصطفیٰ کے فرما دے رہے مشکات رضی سے میرے مصطفیٰ فرماتا ہے جڑا بندہ ایک نگاہ ماں نو دے گئے اللہ تعالی اس نو حج مقبول مبرور دا ثواب عطا فرما رہے ہیں صاحب پوچھے یا رسول اللہ جڑا بار بار ویکھے فرمایا جڑا 100 بار بھی ویکھے ماں نے چہرے نو اچھی نظر نال پیار دی نظر نال اللہ تبارک و تعالی اس انسان نو 100 حجہ دا ثواب عطا فرما رہے ہیں کتنا دا بھائی کتنا دا بھائی اچھا اویس کرنی نو جڑا مقام ملا ہے کیوں ملا ہے والدہ دی وجہ زور نہ بولو وہ بڑے جیت گئے ہیں حضور دی محبت انہیں دل چھائی مگر ماں بیمار ہے اس وجہ تو نہیں پہنچ سکے محبت ہائی بڑے بڑے محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود ہیں مگر آپ جب پرہین جڑا پہنچا نا وہ کہیں کل پہنچا ویسے کرنی کل پہنچا اور کہا گیا کہ میری امت واسطے دعا کرو حضرت ویس کرنی نے امت واسطے دعا کی تھی کیڑی دعا کی تھی ایک مرتبہ دعا کی تھی اللہ نے ایک کس امت مقصد فرما دی تھی دوسری مرتبہ دعا کی تھی اللہ نے دوسرا حصہ امت دا اسی مغفر فرما تھی حضرت علی آئے تھوڑی سی آواز آئی بیدار ہوئے آواز دی وجہ سے میرے ویس نے فرمایا اگر تو نہ ہویا اللہ تعالی دعا دے صدقے حضور دے پیرن صدقے حضور تو ساری امت نو بخشے فرما رہے کیا فرما رہے ایک صحابی نے قسم اٹھائی کیا اٹھائی قسم کہ میں جنت میں چوکھٹ چمے سا تو حور دی پیشانی چمے سا دو نہ بولو یہ تو مسئلہ تاں سی سکے نا جڑا جنت میں ویسی تھا حور دی پیشانی چمے سی جنت ویسی نا جنت چوکھٹ چمے سی جنت ویسی تھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے تیرا والد زندہ ہے میں کہا تیرا والد والدہ زندہ نا والد دی پیشانی چوم گئے سمجھ گئے گھن کے تین حور دی پیشانی چوم گئے والدہ نے پہنچوں گئے سمجھ گئے جنت دی چوکھڑ نو پسر دیتا ہے صحابی اننا تچ کڑے ہیں مسائل دا حضرت یا رسول اللہ جنہیں دماغ پہ نہ ہوں جن دماغ پہ نہ ہوں وہ کیا کرے فرمایا قبر تے لگے ونجن والد دا اتر پادا چوم کھن سمجھے کہ اس نے حور دی پیشانی چومے
والدہ نہ پیرا نہ پاسا چم کے سمجھ جنت دی چوکھٹ چنی پھر پوچھا یا رسول اللہ کہہ دے نام و نشان بھی ختم ہو ونجن قبر دے میرے مصطفیٰ نے پھر بھی انہوں نے تسلی فرمایا ایک خط کھنچ گنے اے آکے میری والدہ دی قبر ہے ایک خط کھنچ گنے آکے اے کیا ہے میری والد دی قبر ہے والدہ دا والد اوپرا پاسا چم گنے سمجھے کہ میں ہور دی پہچان میں بہت سا لیتا ہے والدہ دا اے پاسا چم گنے سمجھے کہ میں جنت دی چوکھٹ میں بہت سا لیتا ہے اس تو بعد اگر والدین لگے ہوئے دو حدیثاں اس وال پچھو جڑے انہاں دے اولاد ہے کہ شکارے انہاں دا کیڑا حق بندا ہے زوری سبحان اللہ یہ حق بندا ہے جڑا تساں ادا کرے قبر نے جے پہنچنے نا یہ پہلی رات ہونی ہے بڑی مشکل ہونی ہے بڑی مشکل ہونی ہے او یہ ڈوبے نو دن کا سہارا اسے سارے دھونے جیڑے پچھو بعد کوئی چیز بخشش کرنے دے نا تے بعد دورانی طبق پیش تھی دے دنیا معافی ہاں تو وہ چیز انہاں واسطے قیمتی ہوندی ہے دنیا معافی ہاں تو انہاں واسطے وہ چیز قیمتی ہوندی ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ میں والدہ واسطے کچھ صدقہ کرانا چاہتا ہوں کیسے کریں آپ فرمایا کنواں کھود دیں پانی کی بڑی فضیلت ہے انہوں کو پوچھے نا بری خیال آنا کھول دیں مجھے خیال آنا کھول پانی کی کیا قدر رکھی آنا کھول تو میں گزار رہا ہوں انہوں کو پوچھے پانی کی کیا قدر سانو تو سارے کو تو عام پانی ہے نا آپ فرمایا کنواں کھود دے کنواں کھودا حاضر مثال کے فرمایا کہ سعد دی والدہ دا کنواں ہے یعنی جیڑا بندہ اس تو پانی پیندا رہا سی جیڑا بندہ اس تو فائدہ اٹھے سی پانی بھر کے وضو کرے سی یا غسل کرے سی یا کہ تسبیح و تعریف پڑھ سی اس دا ثواب سعد دی والدہ نو پہنچدا رہا سی سبحان اللہ یہ کام کرنا ہے اس تو بعد جڑے جنت والے مقام مل سی نا انہاں والدین اس نے کوئی اتنے عمل اچھے نہ ہو سکے پوچھی یا اللہ میرے عمل تے اچھے کون ہیں تے مینوں مقام کیوں مل گئے فرمایا ووالدک الاستغفار کا تیرا پیچھے ایک نیک صالح بیٹا موجود ہے اس تیرے واسطے دعا مغفرت کی تھی اللہ تعالی تیرے درجات بلند فرما رہے سبحان اللہ تیرے درجات بلند فرما رہے اس تو بعد ایسا فرما دیا حضور دی بار جا ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے مان کو وقت ملے نا وقت صدقے دار وصیت دا وہ صدقے دی وصیت کرے میں اپنی والدہ واسطے صدقہ کراں تو ثواب پہنچی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں پہنچی ہاں پہنچی تمہاری منگایا جیڑا اصال ثواب کا طریقہ ہے وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو کیا ہے وہ قانون بن گئے وہ شریعت بن گئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کیا ہے اصال ثواب کیتا صحابہ کرام دی سنت ہوگی تابعین نے اصال ثواب کیتا وہ انہیں سنت ہو گئی بزرگان دین نے کیا ہے اصال ثواب کیتا انہوں نے کیا ہے سنت ہو گئی علماء اہل سنت نے کیا ہے وہ اصال ثواب کرے بیان پروگرام کرے انہوں دی سنت ہو گئی اور میرے پیارے پیارے سنی اصال ثواب دی محفل سجے نے انہوں دی سنت ہو گئی سبحان اللہ زونر بولو او زونر بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت کبریٰ واسطے بکری ذبح کر کے کیا کرنے ہیں انہوں دے جتنے ہیں نا سہیلیاں انہوں واسطے پہنچے ہیں کیا کرنے انہوں واسطے پہنچے ہیں اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت تک اصال ثواب کا دروازہ کھول کے گئے کوئی مائی دلال اس کو ثابت نہیں کر سکتا سن حدیث اور ایمان اتارا کر تو کر نہ کر اس دا ثواب دینوں ملنا پہ اس دا ثواب دینوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میرے مصطفیٰ نے دو کیا ہے ذبح کی دے بکرے ذبح کی دے اس نے ان سے بعد فرمایا ایک کیا ہے ایک ذبح کی دا دوسرا ذبح کی دا اس نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما یا اللہ اس کو میرے آل کی طرف سے قبول فرما یا اللہ اس کو میری امت کی طرف سے قبول فرما یعنی وہ بندہ جو قربانی نہیں کر سکا قیامت تک اگر قربانی نہیں کر سکا میرے مصطفیٰ کی قربانی کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا پریشانی ہونی چاہیے میرے مصطفیٰ تو ہمارے سارے خیر خواہ نا وہ زیادہ خیر خواہ ہر وقت جڑے پیدا تھے تو کہنوں یاد کیتا زور نہ بولنا اس دنیا تو گئے تو کہنوں یاد کیتا روز معاشرے کہنا خیال رکھے سن زور نہ بولو امت خیال رکھے سن نا اساں حضور کا کتنا خیال رکھا ہے
اساں اتنا میل دا کھالا کھٹ سکتے ہاں، پانی لا سکتے ہاں. توارے جو میں چیلنج کرتے ہیں آج اگر ہے تو خلاف تصویر پیش کرنا کہ نہیں خلوت دے اندر حضور دی ذات دی داد و درود سے پڑھے رہے زورن بولو اگر اس پڑھے خلاف تصویر 100 مرتبہ لکا کوئی نہ ہوئے اس دا تصور میرے مصطفیٰ نہیں ہوئے کہ میرے مصطفیٰ سن دے پہن اس دا جواب ہی دینے پہن. ایک درود ہے اس دا کے مقام ہے اس دا کے درجہ مل جائے اس دا کیا ہے انسان درود پڑھ جائے اس دا انسان کو کیا ہے فیوز و برکات مستفید ہوتا ہے اس دا مقام مل جائے. مگر ایک سلام یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وہ پڑھ دے جواب مل جائے. امتی کتنا خوش قسمت ہیں حضور دی ذات تو درود پڑھے اور پھر جو درود پڑھ سی نا خلوت اندر تصور کر کے تیرا مقام کچھ اور ہوئی سی. کسی نے کہا خوب فرمایا میں تصور میں تھا کسی سے ہم کلام لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہو گیا تینوں مقام مل سی میرے مصطفیٰ دے ہم کلام ہو جا سی. یہ کلام کرے سی نا آدھے لوگی گلا کرے نا پہ مگر اس رابطہ تو مصطفیٰ نال مل گئے نا. دو نہ بولو کہ میرے مصطفیٰ اس دنیا تے ہے سانو یاد کیتا اس دنیا تے گئے سانو یاد کیتا روز معاشر بھی سانو یاد کرے سن. ایک حدیث سن کے تقریر ختم. میرے صحابہ نے میرے مصطفیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اتھے اساں پریشان ہونے آ بے سکون ہونے آ تمہاری زیارت کریں دیا جنت کے اندر تساں کہ اعلی مقام تے فیض ہو سو. ایک اے حدیث اتھے تانوں کتھے لبساں کیڑی جہاں تے لبساں کتھے ماں فرمایا اتھے بھی تانوں کر مل میں سی فرمایا کیڑی جہاں تے تلاش کراں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حوض کوثر دے آ بنے میری امت آسی میں بھر بھر کے جام پہ لے کر آؤ میزان تے آ بنے اپنی امت جڑے ناپ تولے انہوں نے پورا کرا سا اللہ اکبر دوزخ تے آ ونجے پر صلات تے آ ونجے میں اپنی امت نو کیا پر صلات گزارے ہو سا کیونکہ کہنے کیا خوب فرمایا یہ مقام محمود ہے مقام محمودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ میرے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے سی. کس نے عطا فرمائی سی؟ ادھر فرما رہے ہیں کوئی بھی مولوی کرسی چھوڑنے واسطے تیار نہیں بڑا بڑا کہ وزیر اعظم کرسی چھوڑنے واسطے تیار نہیں مگر میرے مصطفیٰ مقام محمود چھوڑے سن اپنی امت واسطے چھوڑے سن کہ نہیں کانٹے سے کھڑے ہو سن کہ نہیں کیا پور صلات سے کھڑے ہو سن کہ نہیں کیا ہے حوض کوثر سے کھڑے ہو سن. شہر نے کیا خوب فرمایا کہ روز محشر سارے نبی کرسیاں تے میرے عربی کی کرسی خالی کدی کانٹے تے کدی دوزخ تے کرسی امت دی رکھوالی. سانو نبی ربو دتیا جدے مونڈ تے کملی کالی حافظ غم انہاں کیڑا جنوں ملیا دو جگدا والی. قربان ونیا انہاں لوکاں تو میرے میم کریم در اقدس تے سلطان جہان دے جھکوے دل نہیں راندے ہوش نوابیاں دے کہیں میں والڑے مکوے دل اندی نوری نور تجلیاں تو شہباز پکھی او چکوے دل اندی کالی کملی دے وچ دلکش بدکار تے مجرم لکوے دل. سجد ویسو نا سجد سارے نبی آگ سن کہیں ہور کول ونجو میرے مصطفیٰ دی برگاہ آسن میرے مصطفیٰ اے ناکسن کہور کول فرمانے آنا لہا میں تو ہوں بھی تمہاری میں تو ہوں بھی سنو شیر اور ساڑھے دے ختم. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ آپ کی ساری امت بری ہے. کیوں کہ اج آمنا دے چندی تشریف آوری ہے ہونا جدے تو پھیلوں کل مجرم آوری ہے. اللہ تعالیٰ کو دعائے میں نے یہ ٹائم لے آئی اسی ٹائم پہ ختم. اللہ تعالیٰ میری حاضری منظور قبول فرمائے مرحومتی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.